ناظرین بریک بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب ہم نے پاکستان کی فوج کا کردار دیکھا پچھلے 1 سال کے اندر. گڈ پوائنٹ سارے بتا دیا آپ نے. یو موو ٹو فاسٹ. کوئی نیگیٹو بات نہیں آپ کو لگتا ہے, کوئی منفی چیز نہیں ہوئی جس پہ تنقید ہوئی ہو؟ نہیں, تنقید تو ہوئی تھی. تنقید 2 پوائنٹس پہ ہوئی. ایک تو مجھے یاد ہے میمو گیٹ کے اوپر ہم نے ہی بڑی تنقید کی تھی کہ یہ میمو گیٹ کا ایشو بڑا مس ہینڈل ہوا اور اس کے ساتھ گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی. پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. ڈیفینس سیکرٹری ٹرانسفر ہو گیا, مطلب ٹھیک ٹھاک فارغ ہو گیا, اور ایک امبیسڈر کی چھٹی ہو گئی, اس پہ ٹریزن کے الزام لگ گئے. زرداری صاحب بیمار ہو گئے انڈر ٹینشن, دبئی جانا پڑ گیا. یہاں اتنی افواہیں شروع ہو گئیں, اور ایک زمانے پھر آرمی چیف نے ایک بیان دیا جس کی وجہ سے اور بھی کہ جی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو گئی اور لوگ کہنے لگے گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں میمو گیٹ مس ہینڈل ہوا. اگر کوئی پرابلم تھا فوج کا حسین حقانی صاحب کے ساتھ, جو کہ تھا, تو وہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بیہائنڈ دا سینز اس کو طے کر لینا چاہیے تھا. کوئی ضرورت نہیں تھی جنرل پاشا کو اتنا لمبا چوڑا جانا آنا اور ایک ڈسکریڈیٹڈ شخص کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساری ڈیٹیل لینے اور پھر یہاں آ کے کنسپریسی تھیوری بنانا. یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ 2011 کے اینڈ میں شروع ہو گیا تھا. 2011 میں اینڈ میں شروع ہو گیا اور 2012 میں تو اچھا خاصا اکیوٹ ہو چکا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز مس ہینڈلڈ. اٹ واز کوڈ ہیو بین ایزیلی سالوڈ. دے کوڈ ہیو جسٹ سیڈ کہ سر یہ حقانی صاحب کے خلاف یہ باتیں, تو آپ مہربانی کر کے ان کو ریلیو کرتے, جو کہ پہلے دن یہی فیصلہ ہوا تھا کہ حقانی کی ریزگنیشن ہو جائے اور ختم ہو جائے بات. مگر وہ پھر مس ہینڈل ہو گیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفینس سیکرٹری صاحب نے کچھ لکھ دیا, پرائم منسٹر نے کہا میرے سے پوچھا نہیں, یہ ہوا وہ ہوا, وہ سارا مس ہینڈل ہوا. اینڈ آئی تھنک دی آرمی واز ریسپانسبل فار دیٹ. اینڈ اس قسم کی ڈیسٹیبلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. Second, I think there is another case where I have a little bit of a problem with the army. TTP. مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی آپریشن نہیں کیا. آپریشن چھوڑیں, اور بھی کوئی میجر ایکٹیویٹی ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں ہوئی. اور لا اینڈ آرڈر جو ہے اسپیشلی ان بلوچستان اینڈ ان فاٹا, یہ امپروو نہیں ہوا. حالانکہ آپریشنز یا سیمی آپریشنز تو ہوتے رہے. ٹی ٹی پی کے اوپر فوج کا یہ پوزیشن تھی کہ جی حکومت ملکیت لے تو ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر حکومت ملکیت لے نہ لے, انہوں نے ایک فیصلہ تو کر ہی لیا تھا امریکنوں کے ساتھ مل کے کہ ہم نے یہ جانا ہے, اور یہ اپنا فیصلہ تھا. اس میں گڑبڑ یہ امریکنوں نے کر دی کہ امریکنوں نے کہا کہ جوائنٹ آپریشن ہو رہا ہے, حالانکہ جوائنٹ آپریشن بالکل نہیں ہو رہا تھا. اور یہ پنیٹا صاحب جو کہ وہاں کے ہیڈ ہیں سی آئی اے کے, ان کی طرف سے یہ پرابلم آئی. اور دس از ویری انفارچونیٹ. سی آئی اے کے ہیڈ تھے ڈیفینس سیکرٹری, ہاں وہ سی آئی اے کے ہیڈ پیٹریس تھے, اب نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مس ہینڈل ہو گیا, اور وہ اتنا مس ہینڈل ہوا کہ پھر اس کے بعد ہماری فوج بھی پیچھے ہٹ گئی کہ اگر اب ہم نے کیا تو مسئلہ بن جائے گا. اس وقت انہوں نے حکومت سے کہا کہ آپ ملکیت لے لیں, آپ ہمیں کہیں تو ہم جاتے ہیں. مگر حکومت نہیں لے سکتی تھی فیصلہ یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ فیصلہ لیتی اور نواز شریف صاحب نے ان کے گلے پڑ جانا تھا. نواز شریف صاحب اگر حکومت کا ساتھ دیتے تو عمران خان نے ان کے گلے پڑ جانا. تو یہ عمران خان صاحب نے جو پریشر ڈالا ہوا تھا, اس کی وجہ سے نہ اپوزیشن نہ حکومت یہ فیصلہ لے چکی, اور فوج جو ہے بائی ڈیفالٹ چپ کر گئی. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, فوج نے اور بھی تو بڑے آپریشنز کیے بلوچستان میں تو کیا ہے. کیا وہ بلوچستان کے اندر جو آپریشن ہو رہا تھا اس پہ کوئی حکومت پاکستان نے ملکیت لی تھی؟ نہیں. آپ نے دیکھا سپریم کورٹ ہیئرنگز کے اندر حکومت پاکستان ڈیڈنٹ فگر, یا بلوچستان گورنمنٹ کی بات آتی تھی یا وہ کہتے تھے جی ہمارے پاس تو پاور نہیں ہے, ایف سی سے پوچھیں, کور کمانڈر سے پوچھیں, وغیرہ وغیرہ. اور بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایف سی کے خلاف بھی کچھ نہیں آیا نا. ہاں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی کوڈ ہیو ٹیکن دا ڈیسیژن ٹو ٹیک فردر ایکشن, اور ان کو ونس اگر وہ کر دیتے تو پھر سپورٹ مل جانی تھی. گورنمنٹ نے تو ان کو سپورٹ کرنا ہی کرنا تھا, اور اسپیشلی اے این پی نے سپورٹ کرنا تھا. سو آئی تھنک کہ یہ ایکسکیوز ایک بن گیا کہ ہم نہیں کر سکتے جب تک آپ ہمارے اوپر مور نہ لگائیں, اور آپ مور نہیں لگا رہے ہیں بیکاز وہ پنجاب والے نہیں لگا رہے ہیں. لیکن اوور آل آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مثبت کردار تھا؟ اوور آل میں نے یہی کہا, پہلے کہہ دیا آپ سے کہ اوور آل آئی تھنک دی آرمیز بہیویئر دس ایئر واز مور ڈیموکریٹک. اینڈ آئی تھنک اب جو آگے آ رہا ہے ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی, اگر وہاں کوئی ڈیریلمنٹ نہ ہوئی تو دین آئی وڈ گیو دیم گڈ مارکس. سیٹھی صاحب, پاکستان کا میڈیا اگین ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر, پاکستان کی عوام کی لوگوں کی بہت سی امیدیں ہیں. اسٹرینتھ, ہم اپنی اسٹرینتھ کو بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہماری کیا اسٹرینتھ رہی ہے پاکستان کے میڈیا کی, خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر. یار سب سے بڑی اسٹرینتھ تو یہ ہے کہ میڈیا اسٹینڈس فار ڈیموکریسی. میڈیا کسی قسم کی اینٹی ڈیموکریٹک چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اسی لیے ڈاکٹر طاہر القادری جہاں میڈیا نے اسمیل کیا کہ کوئی سازش ہے ٹو ڈیریل ڈیموکریسی یا ٹو پوسٹ پون الیکشن، تو میڈیا نے انہیں سپورٹ نہیں کیا. اور ہر جگہ پہ جو انالیسس ہوا ہے یہی ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اچھے پوائنٹس میک کر رہے ہیں، کلیئرٹی ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن تکڑی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر یہاں کچھ کنسپریسی یا سازش کی بو آ رہی ہے اور یہ نہ ہو کہ الیکشن ڈیلے کرنے کا کوئی کھاتا کھل گیا، وہ ہم میڈیا ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی لیے ڈاکٹر صاحب کے اوپر تنقیدی جائزہ لیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دس از ویری گڈ. وی سپورٹ what ڈاکٹر صاحب از سیئنگ، بٹ جو میتھڈ استعمال کر رہے ہیں دیٹ کین بی مس یوزڈ، اٹ کین اوپن اٹ سیلف اپ ٹو پرابلمس، اسپیشلی جہاں لا اینڈ آرڈر کا اتنا پرابلم، اینڈ اٹ کین کریٹ ڈیفیکلٹیز. اس لیے دیٹ از وائی اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے پازیٹیو رول. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے میڈیا کی اسٹرینتھ یہ بھی ہے کہ اتنی تھریٹس کے باوجود اٹس اسٹل فیئر لیس اینڈ فرم؟ بالکل. تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جرنلسٹ دنیا میں پاکستان میں مارے گئے ہیں ایک ملک میں، 12 یا 14 جرنلسٹ، 12 جرنلسٹ ڈیڈ دس ایئر ان دا لائن آف فائر اینڈ دا لائن آف ڈیوٹی. سیکٹیرین ایلیمنٹس نے مارے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر الزام لگے ہیں اور ظاہر طالبان کے اوپر الزام لگے ہیں. اینڈ سو یو نو دس از اے ویری بریو میڈیا. اور تھریٹ بھی ہے، اور تھریٹ کنٹینیوئنگ تھریٹ ہے، اسپیشلی فرام اسٹیٹ، فرام نان اسٹیٹ ایکٹرز. نان اسٹیٹ ایکٹر. اچھا، نان اسٹیٹ ایکٹرز کی تھریٹ جو ہے وہ سارا وقت میڈیا کے اوپر ہے، اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا. اور مگر میں سمجھتا ہوں الیکٹرانک میڈیا از بریو. انہوں نے بڑی کریجسلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور کیری آن کیا ہے. یہ جو ملالہ کے اوپر اتنا زبردست میڈیا نے رول ادا کیا، جیسے ایک زمانے میں میڈیا نے رول ادا کیا تھا جب وہ ایک خاتون کو طالبان کی وہ پبلک کے اندر انہوں نے فلاگنگ کی تھی، تو اس وقت بھی بڑا پازیٹیو رول تھا، اس وقت بھی بڑا پازیٹیو رول رہا ہے اکراس دا بورڈ اینڈ ڈسپائٹ دا تھریٹس. اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جو ہٹ لسٹ ہے اس کے اوپر میڈیا آرگنائزیشنز ہیں لیڈنگ اینکر پرسن. اچھا، تو مطلب ہے میں سمجھتا ہوں the media has been very brave and fearless and has stood for the rule of law and democracy and against corruption. It is a watchdog. The media's role as a watchdog against corruption has been fantastic. کوئی چیز نہیں ہے جو جہاں موقع ملتا ہے ایکسپوز میڈیا نے کیا. پیس ود انڈیا، پاکستان کی میڈیا نے اونرشپ لی ہے. دیکھیے اس میں آپ کا اور ہمارا اپنا گروپ جو ہے از ان دا لیڈ، امن کی آشا. مگر یہ لیڈ فائدہ نہ ہوتا اگر حکومت، فوج اور اپوزیشن ایک صفحے پہ نہ ہوتے. تو یہ میڈیا نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا اور اس کو پھر ریفلیکٹ کیا. تو دس آئی تھنک از بی اے ویری پازیٹیو تھنگ، بیکاز پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ انڈو پاکستان کے اندر جو مسئلے ہیں میڈیا از پارٹ آف دا پرابلم. ہر دفعہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، تو میں کرتے ہیں. مگر اس دفعہ تو دیکھیے آپ نے ابھی آج کی 2 دن پہلے کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جی موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس، وہ جو چھوٹی موٹی نیگیٹو لسٹ رہ گئی تھی، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بھی ریسٹور کر دیا جائے بفور لانگ. اور یہ ساری ویزا ریشیم اور یہ آئی تھنک دا میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری ویری پازیٹیو رول. شریف صاحب، گڈ پوائنٹس ہو گئے، بیڈ پوائنٹس یا میں کہوں کہ تھوڑی جو ہماری ویکنس ہے اس کے حوالے سے بات ناظرین کریں گے ایک بریک کے بعد، اور بات ہوگی آپ کی گورنمنٹ اور اپوزیشن کی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ناظرین، پاکستان کا میڈیا ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر اور بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے میڈیا کی، لیکن ہمیں اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. سیٹھی صاحب، کیا 1-1.5 سال کے اندر ہماری کیا ویکنیس رہی ہے؟ یار ایک تو ہماری پرانی ویکنیس ہے ریٹنگز اور سینسیشنلزم. اچھا، ہاں، وہ ہم سارا وقت ریٹنگز کے لیے اور سینسیشنلزم تھوڑا اپنے نمبر لگانے کے لیے، 4 پیسے کمانے کے لیے وہ ہم لگے رہتے ہیں. اس میں کبھی کبھی مشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، پبلک انٹرسٹ. وہ تو ایک میرا خیال ہے امچور ہے ابھی میڈیا، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگا، رسپانسبلٹی ہوگی، کوڈ آف کانڈکٹ ہوگا. ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں. تو ایک آن گوئنگ مسئلہ. مگر جو دوسری چیز ہے کہ میڈیا ابھی بھی کلیئر نہیں ہے ٹیررزم کے اوپر. ابھی بھی میڈیا کے اندر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یا رادر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہاں، کہ یا یہ کہ جی آرمی کا ایکشن ہونا چاہیے یا کوئی اینٹی ٹیررزم پالیسی بنے. ابھی تک بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی مسلمان کو نہیں لڑ سکتا، نہیں مار سکتا، یہ طالبان ہیں، ان کے ساتھ دوستی بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ بڑا کلیئرلی واضح طور پہ طالبان کیا ہے کیا نہیں ہے پتہ ہے، مگر وہ ایک جذباتی نوجوان طبقہ اسپیشلی بڑے جذباتی ہیں اباؤٹ دس. موسٹلی انفارمیشن بھی نہیں ہے، اور اس لیے میڈیا کا جو رول آن ٹیررزم رہا ہے وہ بڑا ڈیوبیس رہا ہے، ڈاؤٹ فل رہا ہے. مطلب اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے میڈیا کے اندر. صاحب، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ویسے جب اس طرح، جیسے آپ نے خود پہلے کہا اس طرح ملالہ کے اوپر اٹیک ہوا، دیٹ واز این ایکٹ آف ٹیررزم،
اس کو کتنا میڈیا نے سپورٹ کیا, خاص طور پہ ہمارے اپنے گروپ نے کتنا ویہمنٹلی اس کے وہی خلاف میں کہتا ہوں نا propagate کہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے سولجرز مارے جاتے ہیں یا لیویز ماری جاتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو آپ یا کڈنیپ ہو جاتے ہیں سولجر, تو آپ دیکھیں کہ کس مطلب بے دردی کے ساتھ میڈیا ان کو ٹریٹ کرتا ہے. مجھے فوجی ملے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے سرو کیا ہے وزیرستان میں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور آپ کی ہمدردیاں ہی نہیں ہیں ہمارے ساتھ, آپ لوگوں کی میڈیا والوں کی. آپ ہمیں یو ڈونٹ ریئلائز واٹ وی آر ڈوئنگ, واٹ وی آر گوئنگ تھرو. ابھی بھی آپ کچھ طالبان کی تصویریں جو ہیں فرنٹ پیج پہ لگا دیتے ہیں کہ جیسے کہ ہیروز ہیں کسی قسم کے. ابھی حال ہی میں ابھی آپ نے دیکھا ایک فرنٹ پیج پہ تصویر لگی ہوئی تھی ایک لیڈر آف دا ٹیررسٹ, اور ان کو جو ہے اور وہ بڑے ہاتھ ملا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور فرنٹ پیج کے اوپر ان کا آفر فار پیس ٹاک. بھائی آپ ذرا پوچھتے لیں اپنے سیکورٹی اداروں کو کہ وہ ان کا کیا رویہ ہے یا کیا رائے ہے اباؤٹ دس بیفور یو ڈیسائڈ کہ اس کی کیا اہمیت ہے. فرنٹ پیج پہ لگانا شوز اہمیت نا. مطلب آپ کہتے ہیں ہم گلوریفائی کریں. ہاں ہم گلوریفائی, میں سمجھتا ہوں ابھی تک انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ نہیں ہے. وی ڈونٹ نو, کوئی پالیسی نہیں ہے ہماری کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کیا ہم نے ایکسپوز کرنا ہے طالبان کو یا صرف رپورٹنگ کرنی ہے, اور کس قسم کی رپورٹنگ کرنی ہے. اف دیر از ناٹ کلیئر اباؤٹ دس, اور بہت سے سیگمنٹس آپ کا گروپ ہوگا مگر دیر آر سیگمنٹس آف دا میڈیا جو نہیں ابھی تک وہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کر رہے ہیں اباؤٹ دس. ہمارا تو خیر کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہے, آپ کو پتا ہے, جیو اصول بھی ہے اب تو. جی ہاں بالکل. گورنمنٹ سیڈی صاحب, ہماری حکومت, اب جب میں حکومت کہہ رہا ہوں تو ایلائز, تو میرے خیال میں پازیٹیو کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے نیگیٹو یار اتنا بھی ظلم نہ کرو. کوئی 2-3 انہوں نے اچھے پوائنٹس ہیں چلے وہ دے دو. ٹھیک ہے دیکھیں یار, پہلے ہی اچھی بات تو یہ ہے کہ کم از کم انہوں نے 5 سال کاٹ لیے بائی ہوک اینڈ بائی کروک, ٹھیک ہے, مگر اپنی میجورٹی رکھی ہے اور 5 سال کاٹ لیے. میں سمجھتا ہوں یہ ہسٹورک اچیومنٹ ہے. کچھ بھی اور نہ کیا ہو, بڑی بکواس بھی کی ہو, تو یہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور ایک سسٹم کو چلانے کے لیے دس از ویری گڈ. کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا نا کہ 2-2 سال کے بعد چھٹی ہو جاتی تھی, تو چلو اب ہم نے ایک ٹرم کمپلیٹ کر لی, اس کے ساتھ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے فار دا نیکسٹ راؤنڈ, تو وچ از ویری گڈ. پیپل براٹ دس گورنمنٹ, پیپل ول تھرو اٹ آؤٹ ان دی الیکشنز. That principle has been established. کوئی سازش کے تحت نہیں جائے گی. That's very good and all marks, full marks to this government کہ without having an overall majority انہوں نے ایک coalition partners کو لے کے چلے. صحیح, اور وداؤٹ اینی بیساکھی کوئی فوج. سیکنڈ یہ کہ انہوں نے پھر اپوزیشن کے ساتھ مل کے 3 امینڈمنٹس, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, جو کہ بڑی امینڈمنٹس, بہت بڑی امینڈمنٹس, پریزیڈنٹ کے پار ختم کر کے پرائم منسٹر کو دے دیے گئے. یہ اپوزیشن کا ڈیمانڈ تھی, یہ گورنمنٹ کا ڈیمانڈ نہیں تھا. نمبر 2 جوڈیشری کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ ہی کر دیا. ہاں جی, آپ پچھتا رہے ہیں کہ شاید زیادہ ہی کر دیا, اوور بورڈ چلے گئے. اتنی انڈیپینڈنس جوڈیشری کو دے دی کہ وہ خود ہی ہائر اینڈ فائرنگ پاورز ان کی اپنی ہو گئی ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اینڈ دین 20ویں ترمیم کے فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوں گے, انپریسیڈنٹڈ. کوئی حکومت آج تک اتنی کنسیشنز کسی نے نہیں دی اپوزیشن کو. یہ سارا کچھ جمہوریت کے لیے ہوا ہے تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہوں. اور پھر فائنلی کہ زرداری صاحب اور پرائم منسٹر کی طرف سے جو بھی ان کے رہے, پہلا بھی اور دوسرا بھی, کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی تو میں نہیں, وکٹمائزیشن نہ میڈیا کی نہ اپوزیشن کی, کسی قسم کی وکٹمائزیشن نہیں. یار یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ہمیں داد دینی چاہیے, بیکاز یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں, ایک ٹریڈیشن سیٹ کرتے ہیں جمہوری. تو میں سمجھتا ہوں, اور دیکھیے میڈیا نے بھی جیسے پنجابی کہیں ناک کے دم کیتا سی, مگر تنقید بہت ہوئی ہے پیپلز پارٹی. مگر مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو جینے نہیں دیا, نہ میڈیا نے, نہ جوڈیشری نے, نہ وغیرہ وغیرہ. مگر پھر بھی بڑے حوصلہ ہے ان کا, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ داد دے دینی چاہیے. کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا, گیو دا ڈیول ہز ڈیو. ہوگا آپ داد کہہ رہے ہو, کہتے نہیں بڑے ڈیٹ ہے. جو بھی ہے, جو بھی ہے, یہ داد دینی چاہیے. اور تیسری چیز یہ گڈ پوائنٹ جلدی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, آئی اسٹل تھنک از اے گڈ پروگرام اینڈ آئی ایم گلیڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. اوپننگ اپ ود انڈیا, فینٹاسٹک. یہ بڑی ہمت کی ضرورت تھی, انیشیٹو کی ضرورت تھی, اور لیٹس گیو دا ڈیول ہز ڈیو. اینڈ فائنلی لاسٹ پوائنٹ کہ وہ جو ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں کہ جی اپوزیشن کو سمندر میں پھینک دیں گے, وہ جو ایون ڈیورنگ دی الیکشن یہ جو وہ بھی نہیں ہے ابھی تک. الیکشن فیور چل پڑا ہے, مگر گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی اس قسم کی ڈرٹی ٹرکس کیمپین میاں صاحب کے خلاف یا اپوزیشن کے خلاف, انکلوڈنگ عمران خان کے خلاف, ابھی تک نہیں شروع. بیڈ پوائنٹ تو کتاب لکھی چلے, موٹے نا, موٹی گل جو کہ سب کو پتا ہے. عوام کے زبان, عوام کی بات یہ ہے کہ عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا, عوام کو تو تکلیف ہی تکلیف ہوئی ہے. کرپشن بڑی ہوئی ہے, اور بیڈ گورننس کا مطلب ہے جو فیصلے کرنے تھے وہ فیصلے نہیں کیے, سب کو پوسٹ پون
کر دیا, بیڈ اپوائنٹمنٹس, پھر انرجی کرائسس جو ہے اس کو حل کر سکتے تھے, نہیں کیا, چلاتے گئے اور لوگ مرتے گئے. اور پھر یہ بھی ٹیررزم اینڈ لا اینڈ آرڈر کے خلاف کوئی ٹھوس پالیسی نہیں اختیار کی. بٹ دس سے کہ کنسنسس نہیں, آپ نے ابھی خود یار تو گورنمنٹ سم ٹائمز ہیو ٹو ٹیک ہارڈ ڈیسیژنز. یہ کنسنسس نہیں ہے جی ٹیکس ریفارمز کے اوپر, تو ہم نے ٹیکس ریفارم نہیں کرنی, یہ کیا بات ہوئی؟ جی ایس ٹی نہیں لگا سکتے. ہاں تو غلط بات ہے نا, لگانی چاہیے تھی. ان کے پاس میجورٹی ہے نا, فائنانس بل میں لگاتے نا. یہ تو کرنا پڑتا ہے حکومتوں کو. اگر آپ 5ویں سال نہیں کر سکتے تھے تو پہلے سال تو کر سکتے تھے, دوسرے سال کر سکتے تھے. آخری سال الیکشن ایئر ایسا تو نہیں, پہلے سال کرنا چاہیے تھا. پرائیویٹائزیشن کوئی نہیں ہوئی, ہر چیز رکی ہوئی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام رکا ہوا ہے, وہ یو ای والوں نے $800 ملین دینے ہیں, وہ 3-4 سال سے چل رہا ہے. وہ پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن, وہ پیسے نہیں نکلوا سکے. کرائسس پہ کرائسس, اسٹیٹ بینک گورننس کو آٹونومی نہیں دی, مطلب ہے کہ وہ پیسے چھاپی جا رہے ہیں. تو یہ مطلب مس ہینڈلنگ تو میسو ہوئی ہے نا. وہ ایک بار اس کی جسٹیفیکیشن کہتے ہیں وی آر پولیٹیکلی کمپرومائزڈ گورنمنٹ. Politically compromised. تو پھر یہی ہے, all governments will be politically compromised because all governments will be coalition governments. تو یہ تو کوئی آرگومنٹ. اچھا یہ زیادہ یہ کہیں گے تو پھر چھٹی ہو جائے گی ساری coalition governments کی. Yes sir, left right آ جائیں گے, no coalition. اچھا. اور finally local body نہیں کروائی. یار انہوں نے ڈیوولوشن تو کر دی, مگر اگر ڈیوولوشن کی تھی تو خود اسلام آباد میں لوکل باڈی الیکشن کرا دیتے, سندھ میں لوکل باڈی الیکشن کرا دیتے, فرنٹیئر میں کے پی میں کروا دیتے, بلوچستان میں کرا دیتے جہاں ان کی حکومتیں تھیں. پھر شاید شرم کے مارے شہباز شریف صاحب بھی پنجاب میں کرا دیتے, مگر وہ ظاہر ہے مگر انہوں نے تو کیا ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑی نااہلی تھی. اوکے فائن. آگے لیڈنگ اپوزیشن پارٹی دیٹ از پاکستان مسلم لیگ نواز. اسٹرینتھ ہے سیٹی صاحب, یہ ادھر بھی پہلے ویکنس نہیں, اسٹرینتھ بڑی ہے. دیکھیں نو ڈی اسٹیبلائزیشن. ہاں یہ ضرور ہے. حالانکہ اپوزیشن ہمیشہ ڈی اسٹیبلائز کرتی ہے, اس اپوزیشن نے ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے الزام لگانے شروع کر دیے, مکمکہ ہو گیا. حالانکہ بالکل غلط بات ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنا کام کریں, اپنا کام کریں, وہ ان کی تنقید کریں, مگر ود ان ریزنیبل باؤنڈ. کوئی سازش نہیں ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو میاں صاحب نے سپورٹ کیا ہے. ایکچولی وہ ان کی ویژن ہے, تو ہی ہیڈ ٹو سپورٹ اٹ. دیٹس ویری گڈ. پنجاب گورنمنٹ میں کوئی میجر کرپشن اسکینڈل نہیں آیا. ہاں میجر کرپشن اسکینڈل نہیں آیا. سوچنا پڑتا ہے آپ کو کہ وہ فلانی چیز, مگر ہاں ایف یو یس کوشچن مارک ضرور لگے, مگر وہ لگے ہیں گمکی اسکیمز کے اوپر کہ جی یلو فلانا تو یلو فلانا. لاکھ روپے کا کمپیوٹر تو 35,000 کا ملتا ہے. ایہو جی گلاں ہوئی نہیں, مگر مطلب ہے کہ کوئی کرپشن اسکینڈل نہیں ہوا. کسی نے کوئی پروو نہیں کیا کہ جی اتنے بلین یہ ہو گیا, اتنے بلین ہو گیا, پنجاب بینک نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. نو میجر اسکینڈل. سو سمجھے کہ لیڈ رکھی. تو دیٹس بین گڈ. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کیا. سو آن دا ہول ویری پازیٹیو رول بائی دی. اب ذرا تھوڑی دوسری سائڈ پر آ جاؤ, تسی دسو کی ہے. میاں صاحب کے اوپر جو ابھی تک آتا ہے کہ سیکٹیرینزم اور ٹیررزم کے اوپر یا کلیئر نہیں ہے یا بہت سافٹ. کلیئر ہیں مگر ڈرتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آن دیز ٹیررسٹس اوور ہیئر. آپ کو پتا ہے شہباز شریف پنجاب میں تو ہے ہی کوئی نہیں طالبان. یہ پنجابی طالبان کیا ہے, دس از زیادتی. پتہ ہے ایسی چیز. اور رانا ثناء اللہ صاحب کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ جس قسم کا رول ادا کرتے ہیں لوگوں کو لینے دینے کی بات, سیکٹیرین آرگنائزیشن, دیز آر یہ آن دا ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک بات اور سیٹی صاحب, یہاں پر بڑا ہوا ہے کہ تھوڑی سینٹرلائزیشن بھی رہی ہے, ٹرانسپیرنسی اتنی لوگ کہتے ہیں نہیں رہی. ہاں وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرپشن کا داغ میرے پہ ہے دکھائے میں ریزائن کر دوں گا, اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. میں سمجھتا ہوں میڈیا کا سارا فوکس, ان کی میڈیا مینجمنٹ بھی اچھی رہی ہے, اور ان میڈیا کا سارا فوکس پی کے اوپر, ان کے اوپر کوئی فوکس ہی نہیں ہوا. انہوں نے بھی, ان کی غلطی ہے, لوکل باڈی انہوں نے بھی کوئی نہیں اپنے طور پر نہیں کرائی, وہ تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا. اور یہ جو لیپ ٹاپ خیر اس کو یہ گیمنگ کی اسکیمز ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ عمران خان جو ہے وہ سارا یوتھ ساتھ لے جا رہے تھے. انہوں نے کہا یوتھ کے لیے کچھ کریں. آخری سال 4 سال بھولے رہے ہیں یوتھ کو. نہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ لیپ ٹاپ ہم نے 2011 کے بجٹ میں اپروو کیا. ارے بھائی یار کوئی یونیورسٹیاں اور بنانی چاہیے تھی, کچھ اسکالرشپس بچوں کے لیے ہوتی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کوئی ہیلتھ کے لیے کچھ کرتے, وہاں تو کیا نہیں. ڈاکٹروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہی کرتے رہ گئے, ابھی بھی ہو رہے. اور ہیلتھ کے اوپر کوئی خاص امپروومنٹ ہمیں نظر نہیں آئی, نہ ہی لا اینڈ آرڈر کے اوپر آئی ہے. اینڈ دس از ناٹ طالبان لا اینڈ آرڈر, دس از پولیس لا اینڈ آرڈر. پولیس پرفارمنس از ناٹ بین گڈ. سیٹی صاحب اینڈ میں عمران خان صاحب, عمران خان صاحب کس کھاتے میں ہے, بڑے دھیان سے چلنا ہے, ہماری پٹائی نہ ہو جائے. پی ٹی آئی والے بڑے خطرناک ہیں. اچھی بات خان صاحب کی, یار سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب ہیز ارائیوڈ.
وہ تشریف لے آئے جیسے کہتے ہیں. 15 سال وہ ادھر ادھر گھومتے رہے, اب وہ آ گئے, اب ان کا ایک پریزنس آ گیا, وہ ایک فیکٹر فار چینج, ایک پریشر گروپ بن گیا. ٹھیک, اور ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے کہ باقی 2 پارٹیز جو ہیں وہ ذرا ٹائٹ ہو گئی. اوکے, دس از آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن. ایک تھرڈ فورس کی حیثیت سے عمران خان صاحب نے نوجوان طبقے کا امیجنیشن جو ہے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب ہو گئے. ایک بات, دس از اے گڈ تھنگ, دس از اے گڈ تھنگ. اور یہ بھی بات آپ کہ عمران خان صاحب از پرو ڈیموکریسی نیچرلی, بیکاز انہوں نے ابھی جو ہم نے بڑا خیال رکھ رہے تھے کہ یہ کسی سازش کا حصہ نہ بن جائیں فار شارٹ کٹس, مگر یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری کے اوپر جو پوزیشن لی ہے انہوں نے کہ ہی ڈزنٹ وانٹ اے ڈیلے ان الیکشنز, ہی ڈزنٹ وانٹ اینی انٹورڈ تھنگ, ان پرنسپل وہ سپورٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ تو آپ اور ہم بھی کرتے ہیں کہ کلیئر ہونا چاہیے. مگر جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے لانگ مارچ کی جو بات کی ہے, آئی تھنک یہ خطرناک ڈیولپمنٹ ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی عمران خان صاحب نے اس کا ہیز سیڈ نو وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ. لاسٹ 10 سیکنڈ نیگیٹو کوئی چیز خان صاحب کی یار اب نیگیٹو کا بات کریں گے تو پڑ جائیں گے پی ٹی آئی والے. اچھا نہیں, ود کوشن, ود ڈیو کوشن کہ پاسپورٹ چھین لیا, بھاگ نہیں میں سکتا. نہیں بالکل. ڈیو کوشن یہ ہے کہ طالبان کے اوپر خان صاحب کی پالیسی غلط ہے, طالبان کے اوپر کنفیوزڈ ہے یہ, اور فوج, گورنمنٹ, اپوزیشن ایک ہی صفحے پہ ہیں. ان کی وجہ سے, خان صاحب کی وجہ سے کوئی بھی ایک صفحے پہ نہیں ہوتا, کوئی ایک سب بھاگتے ہیں, کیونکہ یہ انہوں نے نواز کے اوپر پریشر ڈالا. زرداری صاحب فوج کا ساتھ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں یار نواز کو ساتھ لے کے. نواز کہتا ہے میں کی دیا ہوں, میرے گٹیاں بیٹھا ہے عمران خان, انہوں سمجھاؤ. کیونکہ آبویسلی رائٹ ونگ پاپولیشن, کنزرویٹو پاپولیشن, اینٹی امریکنزم, تو خان صاحب نے اس طریقے سے ایک ایشو کے اوپر سارے ملک کو ہاسٹیج کر لیا. سعید صاحب وقت ختم ہو گیا. ناظرین, آپ نے یہ پروگرام دیکھا, آپ اس کے اندر ہماری رائے سے ایگری اور ڈس ایگری ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے کوشش یہی کی کہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت اس سسٹم کے, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے ان کو جو کرٹیکل اپریسیشن ذرا دی جائے, اس پہ بات کی جائے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.